بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روایت ہے کہ ایک دن ابو جہل مسجد الحرام کے دروازے کے پاس آ بیٹھا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لائے تو وہ اپنا ہاتھ آستین سے باہر لایا اور کہنے لگا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بتائیے کہ میری مٹھی میں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر صحیح جواب دیا تو میں اپنے ساتھیوں سمیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤں گا۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے ہاتھ میں ایک ڈبیا ہے جو ٹاٹ کے کپڑے میں لپٹی ہوئی ہے۔ اس ڈبیا کے اندر 3 موتی ہیں، ان میں سے ایک سوراخ شدہ ہے، دوسرا آدھا سوراخ، تیسرا بغیر سوراخ کے ہے۔ اس ڈبیا میں ایک لال بھی ہے جس کے اندر ایک سرخ کیڑا ہے۔ کیڑے کے منہ میں ایک سبز پتا ہے۔ ابو جہل کہنے لگا کہ یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن سرخ کیڑے اور سبز پتے کا علم کیسے ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لال توڑ دو، معلوم ہو جائے گا۔ ابو جہل کہنے لگا کہ میں اس قیمتی لال کو کیسے توڑ دوں؟ ایک صحابی کہنے لگے کہ اپنے لال کی قیمت لگا کر اسے توڑ دو، اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات معاذ اللہ درست نہ ہوئی تو قیمت میں ادا کروں گا۔ ابو جہل اس پر راضی ہو گیا۔ جب لال توڑا گیا تو سب نے دیکھا کہ اس میں ایک چھوٹا سا سرخ کیڑا منہ میں سبز پتا لیے ہوئے موجود تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کیڑے سے دریافت کیا کہ تم کب سے اس لال میں ہو؟ کیڑے نے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا، پھر کہا مجھے معلوم نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے روزانہ 3 سبز پتے عطا فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا ذکر اور تسبیح کیا ہے؟ کیڑا کہنے لگا کہ خداوند تعالیٰ مجھے روزانہ 10 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم دیا ہے، جس کی برکت سے وہ مجھے روزی فراہم کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا درود پاک کی برکت سے ایک کیڑے کو کیسے رزق ملتا رہا۔ اللہ پاک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود بھیجنا بہت زیادہ پسند ہے۔ دیکھا آپ نے کس طرح درود پاک کی برکت سے ایک کیڑے کو رزق ملتا رہا۔ اس لیے آپ لوگ بھی درود پاک کا زیادہ سے زیادہ ورد کیا کیجیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذکر کرنے والوں میں سب سے زیادہ جو ذکر پسند ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یعنی بلند کیا ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر۔ امام علامہ قاضی ایاز اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ حق تبارک تعالیٰ نے اپنے حبیب احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے تمہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی یاد میں سے ایک یاد کیا، جس نے تمہارا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا، اس نے میرا ذکر کیا۔ اس کا صاف اور آسان مطلب یہ ہے کہ جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھا تو اس نے تحقیقی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، نہ فقط ذکر کیا بلکہ عالی شان ذکر کیا، جو ہے وظیفہ رب و ذکر رسول ہے۔ ذکر رسول ہی تو خدا کو قبول ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ابن آدم آیت سجدہ تلاوت کر کے سجدہ کرتا ہے تو شیطان الگ ہو کر رونے لگتا ہے اور کہتا ہے ہائے افسوس، ابن آدم کو سجدے کا حکم دیا گیا تو اس نے سجدہ کر لیا تو وہ جنت کا مستحق قرار پایا، جبکہ مجھے سجدے کا حکم دیا گیا تو میں نے انکار کر دیا اور جہنم میرا مقدر بن گیا۔ اللہ پاک ہم سب کو نماز کا پابند بنائے، قرآن پڑھنے کا پابند بنائے اور زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کا پابند بنائے، آمین یا رب العالمین۔
ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجیے۔ تھینکس فار واچنگ۔